الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ والمنوالہ نے اپنی لاشق لاریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، انا میں بھی دعوت دیتا ہوں، ومن اتبعنی اور جنہوں نے میرا اتباع کیا، مفسرین نے لکھا ای ومن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، چاہے وہ گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امام ہو، مقتدی ہو، ملزم ہو، متولی ہو، معلم ہو، متعلم ہو، پیر صاحب ہو، مرید صاحب ہو، جو ہو جہاں کا ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذمے دعوت دینا ہے، اس کے ذمے تبلیغ کرنا ہے، اس کے ذمے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اس طرح بلانا ہے جس طرح میرے ذمے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ رسول اللہ کی خصوصی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا کہ آپ گواہ ہو ہمارے اللہ ہونے کے، ہمارے خدا ہونے کے، ہماری توحید کے آپ گواہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ دکھلایا، اپنی زیارت کرائی، ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، مکہ سے، بیت اللہ سے، کعبہ سے، بیت المقدس تک، قبلہ اول تک، فلسطین تک راتوں رات لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی امامت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ پھر اس کے بعد آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی امت پر فرض کی۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، فرمایا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں کہ یہ آپ کی امت پڑھے گی نہیں، اللہ سے کہہ کر کم کروا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، 9 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گئے کہ میری امت کے اوپر سے بوجھ اڑ جائے، زیادہ میری امت پریشانی کے اندر، مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھنے کے، میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے، یہ 5 بھی نہیں پڑھنے کے، آپ جاؤ دوبارہ اور اللہ سے کہہ دو کچھ اور کم کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے شرم آ رہی جاتے ہوئے، اتنی بار چلا گیا، ہر دفعہ 5 کم ہو رہی ہے، اب کے گیا تو پتہ چلا یہ 5 بھی نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے 9 دفعہ بار بار گئے کہ یا اللہ کم کر دو، یا اللہ کم کر دو، یا اللہ کم کر دو، تو 5 رہ گئی، تو اب مجھے شرم آتی ہے جاتے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ہم 50 نمازوں کا ثواب دیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اب 5 کا ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ آپ جاؤ اپنی امت کو 5 نمازوں کا حکم کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور اپنی زیارت کرائی، اپنی ملاقات کرائی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، بلندیوں پر پہنچ گئے اپنے کمال سے، تواضع، عاجزی، انکساری اللہ کے نبی میں اتنی تھی کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ آج تک کوئی اتنا اونچا نہ گیا اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ کشفت دجا بجمالی، سارے کفر کے شرک کے اندھیرے اپنے جمال سے دور کر دیے۔ حسنت جمیع خصالی، ساری عادتیں ان کی اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ صلو علیہ وآلہ،
سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ تو رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اپنی توحید کا، اپنے ایک ہونے کا، کہ ہم ہی ایک خالق ہیں، ہم ہی ایک مالک ہیں، ہم ہی ایک رازق ہیں، ہمارے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ گواہ ہو، ومبشرا، اور آپ خوشخبری سنانے والے ہو ایمان والوں کو، ونذیرا، اور آپ خبردار کرنے والے ہو کافروں کو، مشرکوں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والے ہو، وسراجا منیرا، اور اللہ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن سورج نہیں کہا، روشن چاند نہیں کہا، کہ چاند سے چاند نہیں روشن ہوتے، سورج سے سورج روشن نہیں ہوتے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نور صحابہ لیں گے، صحابہ کا نور تابعین لیں گے، تابعین کا نور تبع تابعین لیں گے، یہ سلسلہ نور ہدایت کا، سنت شریعت کا قیامت تک سینہ بسینہ تمہاری امت کے ذریعے سے قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میرے متبع ہیں، میرے پیروکار ہیں، میرے امتی ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں کتنی دعوت دے رہا ہوں، میں کتنی تبلیغ کر رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو کتنا سمجھا رہا ہوں، کتنی میں دعوت دے رہا ہوں۔ دعوت دینے تو دور کی بات ہے، تبلیغ کرنے تو دور کی بات ہے، اور ایمان اور عمل کو پھیلانا اور پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ جو دعوت دے رہے، تبلیغ کر رہے، ہم ان کی بات بھی نہیں سن رہے۔ اگر کوئی بات کرے کہ اتنا لمبا بیان نہ کرو، اتنی لمبی تقریر نہ کرو، خود تو کر ہی نہیں رہے، جو کر رہا اس کو بھی منع کر رہے۔ حالانکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو مسجد میں آ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے شکایت بے نمازیوں سے نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو مسجد میں نہیں آ رہے، کہ وہ تبلیغ نہیں کر رہے، دعوت نہیں دے رہے، ان سے کیا شکایت، وہ تو خود اپنی فکر نہیں کر رہے بیچارے، دوسروں کی کیا فکر کریں گے وہ۔ مجھے شکایت نمازیوں سے ہے کہ نمازی جتنا اپنے ذمے نماز کو ضروری سمجھ رہا ہے کہ تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ جائے، پہلی رکعت میں چھوٹ جائے، اگر چھوٹ جائے تو غم ہوتا ہے کہ جتنا غم تمہیں نماز کے چھوٹنے کا ہو رہا اتنا غم تمہیں تبلیغ کے چھوٹنے کا کیوں نہیں ہو رہا۔ تم اپنی فکر تو کر رہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلے جاؤں، تم محلے والوں کی، گھر والوں کی، دنیا والوں کی فکر کیوں نہیں کر رہے۔ فرماتے تھے مجھے شکایت بے دینوں سے نہیں ہے، مجھے شکایت دینداروں سے ہے، کہ اگر یہ دیندار دین کے مددگار بن جائیں تو پھر ماحول یہ نہ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جب سب کو سمجھائیں گے تب سب کے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک سمجھانے والا اور کروڑوں نہ سمجھ تو کیسے بات سمجھ میں آئے گی۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کروڑوں کے لیے جب تک کہ لاکھوں کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک کے کام بنے گا نہیں۔ کروڑوں کے لیے کم سے کم لاکھ تو کھڑے ہوں، 100 کے لیے کم سے کم 10-20 تو کھڑے ہوں۔ جب دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ اپنا بھی ایمان بنے گا، یقین بنے گا، اور ایک ماحول عالم کے اندر قائم ہوگا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئیں گے، پیغمبر کوئی نہیں آئیں گے، اب تو ہمیں ہی لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، لوگوں کو بتلانا پڑے گا، لوگوں کی منتیں خوشامدیں کر کر ان کو کہنا پڑے گا بھائی نماز پڑھ لو اللہ کے لیے، بھائی روزہ رکھ لو اللہ کے لیے، بھائی مسجد میں آ جاؤ اللہ کے لیے، موقع ہے، مرنا ہے، قیامت میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اللہ کے لیے آخرت کی فکر کرو تو اللہ کے راستے میں نکلو، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب خود بھی دیندار بنیں گے اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی فکر میں، کوشش میں لگیں گے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے خود بھی اور دوسروں کو بھی تیار آمادہ کریں گے انشاءاللہ۔ محمد سفیان 1 سال امریکہ، ہندوستان، برطانیہ، لندن، برازیل، انشاءاللہ 3 سال کی جماعت جائے گی، پاسپورٹ بننے میں چلا گیا، آ جائے گا انشاءاللہ۔ امریکہ سے دعوت دی جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے، اللہ قبول۔ جی ابھی ہمارے دوست لندن میں ہیں، ہمارے ساتھ گئے تھے مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، اور افریقہ میں، بحرین میں، ابھی ان کی جماعت لندن میں۔ 2-3 دن پہلے فون آیا، 15-20 منٹ بات کی انہوں نے، دعوت کی، بھائی 3000 روپے لگ گئے میرے بات کرنے میں، تو میرے یاد آگے تو اللہ نے سے بات کرنی لندن کے اندر دعوت دے، پہلے برازیل میں تھے، اب لندن میں، اب کینیڈا، پناما، افریقہ جائے گا۔ تو وہ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، 1 سال یہاں لگایا ہندوستان میں، پھر دوسرا سال ہمارے ساتھ عرب میں لگایا، اب تیسرا سال وہاں چلے گا۔ ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی وہاں لبنان میں، عادل آباد کی، سارے علماء تھے، 1 سال کی جماعت، ابھی ان کا کل پرسوں فون آیا
کہ جی ہماری جماعت جا رہی ہے مذکورات کی، دوبارہ ہمارے امیر صاحب ہیں مولانا فیروز صاحب، ان کی جماعت جا رہی ہے یمن، مذکورات کی جماعت جا رہی ہے۔ تو عربی میں جو آپ نے بیانات لکھے ہیں اور جو ملفوظات لکھتے ہیں، گشت کے آداب لکھتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم وہاں جا کر یمن میں عربی میں تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، تو میں نے جلدی سے ان کے پاس بھیجا۔ ابھی 2 اگست کو ان کی جماعت جا رہی ہے۔ تو وہ حافظ ہو کر عالم ہو کر 3 سال لگا رہے، 2 سال لگا رہے، پھر اپنی بیوی کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اب یمن میں جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے، 1 سال لگا کر وہاں آ گئے۔ تو جن کو پتہ چل گیا کام کا تو ان کے لیے آسان ہو گیا، 1 سال بھی لگ گیا، دوسرا سال بھی لگ گیا، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور خود بھی جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ وہیں اس جماعت میں ساتھی تھے مفتی شاکر صاحب، وہ بھی اللہ کے راستے میں 1 سال کے لیے کہنے لگے ہم یہاں دوسرے سال کے لیے عرب میں آئے، اور ہمارے چھوٹے بھائی 4 مہینے میں ہیں، اور ہمارے ابا اماں مستورات کی جماعت میں ہیں، اور ہمارے بہن بہنوئی وہ مستورات کی جماعت میں۔ ایک گھر سے اتنے سارے لوگ نکلے ہوئے، جب پتہ چل گیا تو اللہ نے آسان کر دیا۔ تو ایسے ہی جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے 3 دن 40 دن مشکل ہو رہا ہے۔ جب سمجھ میں آ جائے گا پھر 1 سال، دوسرا سال، تیسرا سال ملکوں میں جانا آسان ہو جائے گا۔ کریں گے تو فکر اس کی انشاءاللہ۔ یہاں مشورہ ہوتا ہے، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس میں خود بھی بیٹھیں، دوسروں کو بھی بٹھانے کی فکر کوشش میں لگیں گے انشاءاللہ۔ مانگو اللہ سے۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو بہت قبول فرما، کہنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، ہم سب کو دیندار بنا، دین کا مددگار بنا، سنت اور شریعت کا پابند فرما، عبادت اور دعوت کو جمع کر کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو آباد فرما، یا ارحم الراحمین، علم کی، علماء کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، ذکر کی، دعوت و تبلیغ کی، مراکز کی، کتابوں کی، مصنفین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم نے جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک مما تعوذ منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قضیت لنا من قضاء فهي عاقبته رشدا آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا